قسم نہیں کھائی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، احمد مجتبیٰ، یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر، سید و سردار کل، مرکز دیدار کل، قافلۂ سالار کل، حامل اوصاف کل، کیا بتا رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب اس شہر کی قسم، اے حبیب اس شہر کی قسم جس میں ہم نے آپ کو پیدا فرمایا، قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مکرم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اب چند سیکنڈ کے لیے سمجھیے گا کہ جس شہر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں وہ نہ تو بیت اللہ کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ حجر اسود کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ مقام ملتزم کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ مقام حتیم کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ صفا مروہ کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ چشمہ زمزم کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ میدان عرفات کی وجہ سے لائق قسم ہوا، نہ وہ منی اور مزدلفہ کی وجہ سے لائق قسم ہوا۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا بیان کرتا ہے میرے مصطفیٰ کا میلاد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے مصطفیٰ تیرے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تیری طلبے اس میں لگے ہیں، تو چلتا ہے اس پر، تیرا مسکن ہے اس میں، تیرا گھر ہے اس میں، تو اس میں پیدا ہوا ہے۔ اباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے اور اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ اب ان کے آباء و اجداد کی قسم کھا کے پھر کیا کہا؟ ووالد وما ولد، اے میرے مصطفیٰ تمہاری پیدائش کی قسم۔ میرے مصطفیٰ، ولد عربی میں میلاد کو مولد کہتے ہیں، سمجھنا مقصود ہے۔ اگر سمجھیں گے نکتہ چینیوں سے نکل کر تو آپ کو علم ملے گا۔ علم آتا ہے صاف برتن میں، آپ سمجھیں گے تو قرآن سے میلاد مل جائے گا، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو وہ پروردگار کے حضور جب پیش ہوں گے تو ساری سمجھ آ جائے گی کہ کیا اس کے حضور ہم خالی ہاتھ گئے یا اپنے دامن میں کچھ لے کے گئے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں اگر اناد اور بغض ہو تو آپ سارا کچھ کرتے پھرے، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر لینا ہے اس کے حضور سے کچھ تو اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو تمنائی بنائیں، آپ کو مل جائے گا۔ اباب ذی وقار چند آیتیں میلاد پر بیان کر کے میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے بہت سی ایسی واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم سے کتاب میں چھپائے رکھتے تھے، تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزمان رسول پیغمبروں کی آمد کے سلسلے میں منقطع کے موقع پر تشریف فرمائے۔ پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا، اے امت رسول تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا میرے مصطفیٰ پہ گراں گزرتا ہے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول بھیجا اور ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اباب ذی وقار پھر فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ ساری آیتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بات کر رہی ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات کر رہی ہیں۔ قرآن جھوم جھوم کے آقا کا میلاد پڑھ رہا ہے، قرآن جھوم جھوم کر بتا رہا ہے کہ کس طرح خدا اپنے مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا۔